السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں جانیں گے۔ دنیا میں جو ہے بے شمار اللہ کے ولی آئے اور اللہ کے ولیوں کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر ولی کی ایک عجیب زندگی، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کی کرامتیں، یہ سب عجیب ہر ولی کے اندر ملے گا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کی پیدائش جو ہے 636 ہجری میں بدایون میں ہوئی۔ ان کے اصل آبا و اجداد جو ہے بخارا سے تھے اور ان کا نسب جو ہے 15 سلسلوں سے یعنی 15 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ تو ان کی پیدائش 636 ہجری میں ہوئی۔ چھوٹے ہی تھے، تقریباً 5 سال کی عمر تھی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پوری پرورش کی ذمہ داری ماں پر آئی۔ ماں نے سب سے پہلے کیا کیا، بچے کو مدرسے میں داخل کیا۔ بہت کم وقت میں، بہت یعنی جلدی، حضرت نے پورا قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے وہاں سے ماں اور اپنی بہن ہمشیرہ کے ساتھ اور ایک ان کے عزیز رشتہ دار کے ساتھ انہوں نے دلی کا سفر کیا، وہاں سے ہجرت کی اور دہلی آئے۔ وہاں آ کر اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم۔ اور دہلی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ حضرت نے بیعت فرمائی۔ کچھ زمانہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا، حضرت کے مجاہدے دیکھ کر، قربانیوں کو دیکھ کر پرکھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت کو خلافت عطا فرمائی اور نصیحت کی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہ زندگی میں کبھی قرض نہ لینا، اور اگر لو تو اس کی جلدی ادائیگی کی فکر کرنا، ایک چیز ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی، اعلیٰ اخلاق کی دعوت دی کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو خوش کرنے کی بھی فکر کرنا، یہ ترغیب دی۔ پورے 30 سال تک آپ نے بہت مجاہدے کی، بہت تکلیف کی، مجاہدے کی زندگی گزاری، پورے 30 سال تک۔ اور اتنا تقوی کا معاملہ تھا، 60 بادشاہوں کا زمانہ آپ نے دیکھا، لیکن معمول یہ تھا زندگی کا، کبھی کسی بادشاہ کے در پر نہیں گئے، نہ کوئی بادشاہ ان کے پاس آ سکتا تھا اور نہ ہی یہ کسی بادشاہ سے ملنے جاتے تھے۔ ایک دن جو ہے علاؤدین خلجی بنا بتائے حضرت کی خانقاہ پر پہنچ گیا۔ مریدین نے جب دیکھا کہ علاؤدین خلجی آیا تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، کھلوانے کی کوشش کی لیکن کھولا نہیں۔ تو کہنے لگا یہ حضرت کے مرید ہے کہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے لیکن دروازوں کو نہیں کھولیں گے۔ تو چٹھی لکھی، سوال کیا، یہ کیا بات کہ آپ کے دروازے پر بھی چوکیدار ہے اور بادشاہ کے دربار بھی چوکیدار۔ تو حضرت نے چٹھی کے پیچھے لکھا کہ آپ کے دروازے پر جو چوکیدار ہے وہ درویشوں اور فقیروں کو روکنے کے لیے ہے، اور ہمارے دروازے پر جو چوکیدار ہے وہ امیروں اور بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہے۔ تو علاؤدین خلجی نے کہا چٹھی کے اندر کہ مجھے آپ کی خانقاہ دیکھنے کی اجازت دے دی جائے، کم سے کم خانقاہ ہی دیکھ لوں۔ تو پرمیشن مل گیا۔ اندر آنے کے بعد ساری چیزوں کو دیکھا، باورچی خانہ دیکھا، اور سب چیز دیکھتے دیکھتے استبل کی طرف پہنچا۔ استبل میں کیا دیکھا کہ بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اور گھوڑے جن جنزیروں سے بندھے ہوئے ہیں وہ جنزیریں سونے کی ہے، کہ سونے کی جنزیر سے گھوڑوں کو باندھا گیا ہے، اس میں کیلیں جو لگی ہے وہ چاندی کی ہے۔ بڑا حیرت میں ہو گیا،
یہ سونا اور چاندی گھوڑے کے قدموں میں. تو چٹھی لکھی اور سوال کیا یہ کیا بات, بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور آپ کے پاس بھی سونا. اسی چٹھی کے پیچھے لکھا کہ بادشاہوں کے یہاں جو سونا ہوتا ہے وہ صندوقوں میں قید ہوتا ہے, چھپا کر رکھا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں جو سونا ہے جانور کے سامنے گھوڑوں کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے. تو گویا ایسا تقوی کا عالم تھا کہ پوری زندگی مجاہدہ کیا اور بہت نام کمایا. محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے گئے. اصل نام آپ کا جو تھا محمد تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی محمد رکھا گیا تھا, لیکن آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے, محبوب الہی کے نام سے, شیخ الہند کے نام سے شہرت حاصل کی, بہت نام کمایا. روزانہ کا معمول یہ تھا 400 سے 500 رکعت ڈیلی نفل پڑھا کرتے تھے. 80 سال کی عمر کے اندر بھی اپنے اونچے بالا خانے سے وہ نیچے آ کر باجماعت مسجد کے اندر 5 ٹائم کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اس عمر کے اندر بھی ایسی ضعف کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں بھی کہ نماز کا ایسا اہتمام. تو اللہ پاک نے ایسا کام لیا. حضرت جب پہنچے تھے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو بابا فرید نے دیکھتے ہی ساتھ کہا اور تعریف فرمائی اور یہ کہا کہ آپ تو ایسے درخت ہو کہ آپ کے سائے میں امت کو فائدہ ہوگا, پوری امت نفع اٹھائے گی. اور ہوا, پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا. کیوں کیا؟ ان کے پیچھے جو ہے ان کی ماں کی قربانی ہے. ان کی ماں کا اصل نام زلیخا تھا. بہت نیک, شب بیدار عورت, تقوی والی, اس زمانے کی رابعہ بصریہ تھی. بہت مسلسل روزے رکھنا اور اپنے بچی کی بڑی تربیت فرمائی. جب ان کے ابا کا انتقال ہوا, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, تو بہت فاقی کی نوبت آئی, بہت تنگی کی, لیکن کبھی کھانے کے لیے ضد نہیں کی. نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کھانے کے لیے ضد نہیں کی. کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا, فاقے کی نوبت آتی, تو ان کی ماں کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی میں کہا کرتے تھے, جب میری ماں مجھ سے یہ کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو مجھے یہ جملے سے بڑا پیار آتا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور بڑی تربیت پہ بہت دھیان دیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ پوری دنیا کو اپنے علم سے اور اپنے فرمائے کہ اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اس لیے جو ہے اپنی زندگی پر غور کرنے کی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے. ایمان کے بنانے کی محنت کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے, حالات اولیاء کا مطالعہ کیا جائے, ان کی قربانیوں کو, ان کی عبادات کو, ان کی زندگی کو پڑھا جائے, سنا جائے, جس سے ایمان میں جوش پیدا ہوتا ہے, ایک حرارت پیدا ہوتی ہے, عمل کا شوق اور دائیا پیدا ہوتا ہے. کیسے انہوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے, کیسی قربانیاں دی, کیسے اپنے نفس کو مارا, کیسی عبادات میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اس لیے کسی اللہ والے نے کہا اگر تمہیں اپنی عبادت میں سستی پیدا ہو تو کسی اللہ والے کے حالات زندگی کو پڑھو, ان کی قربانیوں کو, ان کی عبادات کو پڑھا جائے, جس سے تمہارے اندر بھی عمل کا دائیا اور شوق پیدا ہو جائے. تو آگے ہم جو ہے اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے, آگے بھی جانیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ کے ولیوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی اور کیا کیا ان کی زندگی سے کرامتیں ظاہر ہوئی اور کیسے انہوں نے اپنا دنیا میں جو ہے کام کیا.